چہرے پر چٹانوں سی سختی اور آنکھوں میں جلا کر خاک کر دینے والی تپش لے کر اہل حوریہ کے پاس آیا، لیکن اس کے کچھ بھی کہنے سے پہلے دروازہ کھول کر کرنل صاحب اندر آئے اور دونوں کو اتنے قریب دیکھ کر شرمندہ سے ہو کر کہنے لگے، سوری ٹو ڈسٹرب یو، لیکن مجھے ابھی سیم سے تمہارے آنے کا پتہ چلا اور بس خود کو تم سے ملنے سے روک نہیں سکا، صبح تک کا انتظار نہیں ہوا۔ کرنل صاحب کو دیکھ کر اہل تھوڑے سے فاصلے پر ہوا اور حوریہ نے اپنی کب سے اٹکی ہوئی سانس بحال کی۔ تبھی کرنل صاحب کی بات نے جہاں حوریہ کو لے کر اہل کی نفرت میں اضافہ کیا، وہیں حوریہ بھی اپنی جگہ چور سی بن گئی۔ تبھی اہل نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے اپنے باپ سے گلے ملتے ہوئے کہا، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ بابا، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا، ابھی بس آنے ہی والا تھا آپ سے ملنے۔ اور سناؤ ینگ مین، سب ٹھیک ہے؟ کرنل صاحب نے اہل سے الگ ہوتے ہوئے پوچھا۔ جی بابا، سب ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ایک دم فٹ، جس کی اتنی پیاری بیٹی جیسی بہو ہو اسے کچھ ہو ہی نہیں سکتا، بہت خیال رکھتی ہے یہ ہم سب کا۔ اچھا اب تم آرام کرو، صبح بات کرتے ہیں۔ کرنل صاحب کی بات سن کر اہل مسکرا بھی نہ سکا اور ان کے جاتے ہی دروازہ بند کر کے حوریہ کی طرف مڑا۔ حوریہ کے لیے اپنے باپ کے خیالات جان کر اس کے غصے اور ناگواری میں مزید اضافہ ہوا اور اس کے بازو کو زور سے دبوچتے ہوئے کہنے لگا، کیوں آئی ہو یہاں؟ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ اہل نے اپنی نظریں حوریہ کے خوبصورت چہرے پر ٹکاتے ہوئے پوچھا، جہاں اس وقت بہت سارا خوف تھا۔ کسی کے کہنے پر نہیں آئی، میں بس غلطی سے آ گئی تھی، حوریہ نے نظریں فرش پر ٹکائے کہا۔ آنکھیں اوپر اٹھاؤ۔ اہل کے کہنے کے باوجود بھی حوریہ نے پلکوں کی جھالر نہیں اٹھائی۔ میری طرف دیکھو۔ اب کی بار اہل نے بازو پر دباؤ بڑھاتے ہوئے قدرے چلا کر کہا اور حوریہ نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں کھولو۔ اہل کے لہجے میں چھپی وارننگ محسوس کر کے حوریہ نے آنکھیں کھول کر اہل کی طرف دیکھا اور دونوں آنکھوں سے ایک ایک آنسو گالوں پر بہہ گیا۔ نہ نہ نہ، رونے کی غلطی بھی مت کرنا، ایک بھی آنسو مزید نہیں بہنا چاہیے، مجھے لڑکیوں کے آنسوؤں سے سخت نفرت ہے، اہل نے نفرت سے بھرپور لہجے میں کہا اور اہل کی بات سن کر اسے دیکھتی حوریہ کی آنکھیں لمحے کے ہزارویں حصے میں لبالب پانی سے بھر گئیں اور قطرہ قطرہ آنسو بہنے لگے، گالوں پر نشان بناتے ہوئے گردن میں جذب ہو گئے۔ سنا نہیں تم نے، رونا بند کرو۔ میجر اہل رضا وہ آگ ہے جسے یہ آنسو نہیں بجھا سکتے، بہتر ہے کہ تم رونے میں وقت ضائع کرنے کی بجائے مجھے اپنی سچائی بتاؤ، رونے کے لیے تو پوری عمر پڑی ہے۔ اہل کے کہنے کے باوجود بھی حوریہ کے آنسو نہیں رکے اور وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میرا بازو چھوڑ دیں، میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ حوریہ نے بہتی آنکھوں سے منمناتے ہوئے کہا، چلو شروع ہو جاؤ، میں صرف سچ سننا چاہتا ہوں، اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولنے کی یا دھوکہ دینے کی کوشش کی تو اسی وقت زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، اہل نے حوریہ کا بازو چھوڑتے ہوئے کہا۔ حوریہ تڑپ کر 2 قدم پیچھے ہوئی اور اہل کو سچائی بتانے لگی۔ ایک ایک لفظ سچ بتانے کے بعد حوریہ نے کہا، دیکھیے پلیز میرا یقین کریں، یہی سچائی ہے، میں اس گھر میں بہت مجبوری کی حالت میں آئی تھی، اس وقت مجھے اپنی عزت اور زندگی بچانے کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ کی ضرورت تھی اور اس کے لیے میں نے آپ کا نام جان بوجھ کر بالکل بھی نہیں استعمال کیا، وہ سیم کو غلط فہمی ہو گئی تھی، اس وقت مجھے خاموش رہنا ہی ٹھیک لگا، پھر بعد میں نے یہاں سے جانے کی بہت کوشش کی لیکن میں حمد سے دور نہیں رہ پائی، وہ معصوم بچہ مجھے اپنی ماں سمجھنے لگ گیا اور میں چاہ کر بھی خود کو اس سے دور نہیں کر پائی، گھر والوں کو سچائی نہیں بتا سکی، حمد کی محبت اور گھر والوں سے وابستگی نے مجھے کمزور کر دیا، میں نہ تو کسی مقصد کے تحت ادھر آئی ہوں اور نہ ہی کسی کے کہنے پر، مجھے بس تقدیر ادھر لے آئی ہے، اور پھر نہ جانے کیسے اس گھر سے اور اس گھر کے لوگوں سے میرا دل کا رشتہ بن گیا جس نے مجھے باندھ دیا۔ حوریہ نے بغیر کچھ چھپائے سب کچھ بتا دیا، اس کے لہجے اور لفظوں میں سچائی جھلک رہی تھی جو اہل کو نظر نہیں آ رہی تھی، اسے حوریہ کی سنائی ساری کہانی جھوٹ لگی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے صرف سچ سننا ہے اور جھوٹی کہانی کسی اور کو سنانا، مجھے بس اتنا بتا دو کہ تم پچھلے 3 سالوں سے میرے گھر میں میری بیوی بن کر کیوں رہ رہی ہو، کس سے پوچھ کر ادھر آئی ہو؟ اہل نے حوریہ کو دونوں بازوؤں میں جکڑتے ہوئے کہا، چھوڑیں مجھے، یہی سچ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، میں کل ہی چلی جاؤں گی یہاں سے، حوریہ نے خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو تم سچ نہیں بتاؤ گی؟ خیر فکر نہ کرو، مجھے اور بھی بہت سے طریقے آتے ہیں سچ اگلوانے کے۔ ویسے یہاں سے کہاں جاؤ گی؟ گرف مزید سخت کرتے ہوئے پوچھا۔ حوریہ کو اپنی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اپنے گھر جہاں میں پہلے رہتی تھی، چلو تمہیں میں ابھی اور اسی وقت چھوڑ کر آتا ہوں، میں تمہارا وجود اس گھر میں ایک لمحہ بھی مزید نہیں برداشت کر سکتا۔ اہل نے پہلے بیڈ پر رکھا حوریہ کا موبائل اٹھایا اور حوریہ کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے کر جانے لگا، مگر حوریہ چلنے کی بجائے رک کر بیڈ پر سوئے حمد کو دیکھنے لگی، ایک بار پھر آنکھوں سے برسات جاری ہو گئی، وہ جانے سے پہلے حمد کو ڈیروں پیار کرنا چاہتی تھی، اسے آخری بار گلے سے لگانا چاہتی تھی، لیکن اہل سے کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اہل نے حوریہ کو اپنی جگہ رکے دیکھ کر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور اسے زوردار جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ کر کہنے لگا،
हिम्मत भी मत करना दोबारा कभी मेरे बेटे को देखने या छूने की, वरना ये तुम्हारे नाजुक से हाथ काट कर फेंक दूंगा। झूठे और गद्दार लोग मेरे बेटे के करीब ना आए, ये मुझे कभी बर्दाश्त नहीं है। आहल सद मेरी से कहता हुरिया को बाहर लेकर चला गया। गाड़ी में बैठकर अपने मोबाइल से कॉल मिलाई और कहने लगा, काशिफ, मारिया और 2 सिविल ड्रेस सिक्योरिटी गार्ड्स को इसी वक्त उस एड्रेस पर भेजो जहां थोड़ी देर पहले तुम गए थे। अभी इसी वक्त उस घर में भेजो, मैं भी बस आ रहा हूँ। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? हुरिया ने डरते हुए पूछा। तुम्हारे घर। मैं तुम्हें वहाँ रखना तो नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है, अभी कोई और जगह नहीं है। बट यू डोंट वरी, बहुत जल्द मैं तुम्हें वहाँ से निकाल लूँगा। तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए आहल मामूल से कम वक्त में हुरिया के घर पहुँच गया। घर के बाहर हुरिया को 2 लोग खड़े दिखाई दिए। आहल गाड़ी से बाहर निकलकर उनके पास गया और कहने लगा, आप लोगों ने 24 घंटे इस घर की निगरानी करनी है, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इस घर में कोई है या निगरानी की जा रही है। किसी भी तरह की सरगर्मी दिखाई दे तो मुझे फ़ौरन बताना। टेक योर पोजीशन इमीडिएटली। गार्ड्स को हिदायत देने के बाद वो गाड़ी के पास आया और हुरिया को अपने साथ लेकर घर के अंदर चला गया, जहाँ एक 35-36 साल औरत बैठी थी। हुरिया के हाथ को पकड़े वो उस औरत के पास गया और कहने लगा, मिसेस मारिया, ये लीजिए और अपने तरीके से इससे सारी सच्चाई उगलवाइए। पता कीजिए कि किसके कहने पर ये हमारे घर आई है और कितनी इन्फॉर्मेशन दे चुकी है। नरमी बरतने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी ये सच न बताए तो फिर मैं खुद अपने तरीके से इससे सच उगलवाऊंगा। कोशिश कीजिएगा कि ये यहाँ से भागने या किसी से कोई राब्ता करने की कोशिश ना करे। बाहर गार्ड्स तो हैं ही, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। मैं कल फिर आऊँगा। आहल ने अपने हाथ में पकड़े हुरिया के ठंडे यक हाथ को छोड़ना चाहा, लेकिन हुरिया ने दोनों हाथों से आहल के बाजू को पकड़ लिया और कहने लगी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे यूँ मेरे घर में मुजरिमों की तरह कैद नहीं कर सकते। मैं बेकसूर हूँ, कुछ नहीं किया है मैंने, सिवाय आपके बेटे से मोहब्बत करने के। यही मेरा कसूर है कि मैंने आपके घर वालों को अपना समझ लिया, बस, और कुछ नहीं किया मैंने। इस बात की आप मुझे इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकते। सज़ा तो तुम्हें अभी मिली कहाँ है, वो तो तुम्हें इकबाल जुर्म के बाद मिलेगी। ऐसी सज़ा जिसे सोचकर तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। ये सब तुम्हें मेजर आहल रज़ा की दुनिया में दाखिल होने से पहले सोचना चाहिए था। मिस मारिया, आप अपना काम करें, आहल ने हुरिया के हाथों से अपना बाजू छुड़ाते हुए कहा और लंबे लंबे डग बरता बाहर निकल गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगले किस्त के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।